تو بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس ایسی ہے کہ سرکار ایک مقام پر جلوہ افروز ہو کر ساری کائنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو سرکار کی شان کیا بیان کریں۔ حضرت پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا میرے ہاتھ میں ایسی ہے جیسے رائی کا دانہ ہے، میں جیسے چاہے پلٹ کر دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت پیران پیر غوث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، تو سرکار کے نواز اور حضور کے غلام کی یہ شان ہے، تو پھر ہمارے آقا کی کیا شان ہوگی۔ اب ہم یہ کیوں سمجھے کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہم یہ کیوں سمجھیں کہ ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی پوچھے نہ پوچھے، اللہ تعالی ہم کو پوچھتا ہے، اللہ کے رسول ہم کو پوچھتے ہیں، اس سے بڑی عنایت کیا ہوگی۔ مگر شرط ضروری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں بھی تڑپ ہو، ہم بھی ذرا توجہ کریں۔ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، زخم آ جاتا ہے تو دوائی یاد آتی ہے، کوئی چیز کٹ جاتی ہے تو فوری کوئی علاج کے لیے یاد آ جاتا ہے کہ مرہم لگائیں، مصیبت سر میں درد ہوتا ہے تو ٹیبلٹ یاد آتی ہے۔ جب ہم تڑپ جائیں، مصیبت میں گرفتار ہو، تو کسی کو مدد کے لیے پکارنے کی بجائے، کسی کے در پہ کھٹکا مارنے کی بجائے مصلی بچھا کر سرکار کے دروازے پہ دستک دے، حبیب پاک کے دروازے پہ دستک دے، سرکار سے گزارشیں کرے، پھر دیکھیے کیسی مدد ہوگی۔ دنیا میں کوئی ایسی مدد نہیں کر سکتا جو ہمارے آقا ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن ہم کو اتنا یقین بھی تو رکھنا چاہیے۔ یقین ہوگا تو سب کامیابی ہوگی، یقین نہ ہو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا یقین جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پانی پہ چلنے لگتا ہے، اور یقین اور بڑھ جاتا ہے تو ہواؤں میں اڑ سکتا ہے۔ یقین ہو تو یہ سب کمال پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم زمین پر قدم رکھنے پر بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ہم کو یقین نہیں ہے، نہیں معلوم کیا چپ جائے گا۔ اللہ کی رضا، اس کے منشے، اس کے ارادے کے بغیر کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، سرور کائنات پر یقین ہونا چاہیے۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ السلام کی نظر عنایت مسلمانوں پر موجود ہے، ہم کو ڈرنے خوف کھانے کی کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے مبارک کانوں کی شان کیا بیان کریں۔ حبیب پاک علیہ السلام کے کانوں کی شان صحابہ کرام یہ بیان فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں جلوہ افروز ہیں، اچانک کوئی چیز بڑے چٹان اوپر سے گرنے کی آواز آتی ہے۔ صحابہ کرام سے حضور فرماتے ہیں کیا تم نے سنا کہ کوئی آواز آئی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آواز تو ہم نے سنا ہے مگر کیا ہے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان دوزخ میں ڈال دی گئی، 70,000 سال کے بعد وہ چٹان اب دوزخ کی تہ میں گری ہے۔ تو اس گرنے کی آواز اب محسوس ہوئی۔ اب غور کریں دوزخ کتنی گہری ہے۔ آج کل ہمارے پاس لوگ نعتوں میں اشعار میں بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، ہم کو دوزخ کا کیا کھٹکا، ہم کو موت کا کیا ڈر۔ بول لینا آسان ہے، جب موت آئے گی پتا چلے گا موت کتنی مشکل ہوتی ہے۔ دوزخ میں جائیں گے تو پتا چلے گا کتنا عذاب ہوتا ہے۔ یہاں کہہ لینا آسان ہے، دوزخ کا ڈر نہیں ہے، کس کو نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام خوف کیے ہیں، یہ خوف تو ایمان ہے، دوزخ کا ڈر نہیں ہے تو پھر کیسے مومن ہے۔ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ایمان ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے عذاب کا ڈر نہیں ہے تو وہ مومن ہے۔ ڈر بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے، اللہ کی ذات سے امید بھی ہو کہ ہم گناہگار ہیں تو بھی ہمارا رب بخش دے گا، پھر بھی یہ خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہم کو دوزخ میں ڈالے گا۔ تو اتنی گہری دوزخ ہے، اور ایسی گہرائی پر جان ڈال دی گئی، 70,000 سال کے بعد اس کی تہ کو پہنچی۔ دوزخ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے پار۔ تو 7 آسمانوں کے پار ایک چٹان بھی گرتی ہے، سرکار زمین پر جلوہ افروز ہو کر سماعت فرماتے۔ تو اتنی دور کی آواز سننے والے نبی، ہم اگر یہاں سے حضور کو مدد کے لیے پکاریں گے تو کیوں نہیں سنیں گے؟ کوئی یہ کہتا ہے حضور نہیں سنتے، یہ بولنے والا بہرا ہے، اس کو سنے نہیں آتا اس لیے کہہ رہا ہے حضور نہیں سنتے، اس کو نظر نہیں آتا وہ اندھا ہے اس لیے کہتا ہے کہ حضور نہیں دیکھتے، خود اندھا ہے، خود بہرا ہے، خود گونگا ہے۔ نبی کو بھی نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، بولتے نہیں، نعوذ باللہ۔
سرکار کی شان تو شان ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے کون آیا ہے؟ آنے والے لوگوں کو پہچانتا ہے، مرا ہوا ہے مگر کون آیا یہ بھی دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، تو وہ دیکھتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے، اور جب اس کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، نیک ہو تو کہتا ہے کہ جلدی لے چلو اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کے دروازے تیار فرمایا ہے، اور گناہگار ہو تو کہتا ہے کہ کہاں دوزخ میں ڈالنے کو لے جا رہے ہو، یہ بولتا ہے مردہ، یہ بخاری میں آتا ہے۔ عام گناہگار بندہ بھی بول سکتا ہے تو ہمارے نبی کیوں نہیں فرمائیں گے؟ عام گناہگار بندہ بھی پہچانتا ہے تو ہمارے نبی کیوں نہیں پہچانیں گے؟ جب گناہگار جانتا ہے کہ کون ہے تو حضور کیوں نہیں جانیں گے کہ ہم آپ کے امتی ہیں؟ اب یہ کہنے والا ذرا بخاری تو پڑھ لے، احادیث تو پڑھ لے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سننے کی طاقت ایسی بے مثال ہے۔